حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل روم پر سیزر نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ فلسطین کی سرزمین پر سیزر کا مقرر کردہ ایک گورنر ہیرولڈ حکومت کر رہا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کی وجہ سے ہیرولڈ یروشلم کی عوام یعنی یہودیوں میں بہت زیادہ مقبول تھا۔ ہیرولڈ کے استبل کا ایک ملازم تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہیروڈیاس تھا، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ جیسے ہی ہیروڈیاس نے جوانی میں قدم رکھا تو سارے یروشلم کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ ہیروڈیاس اس کی بیوی بنے۔ ہیروڈیاس جہاں بہت زیادہ حسین تھی، وہیں اس میں غرور بھی بے انتہا کا تھا۔ اس کے مطابق اس کا یہ حسن محلوں کی رانی بننے کے قابل تھا، اور اس کا حقدار کوئی شہزادہ یا بادشاہ ہی ہو سکتا تھا۔ ہیروڈیاس کا رانی بننے کا خواب آہستہ آہستہ جنون میں بدلنے لگا۔ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو مکمل ہو چکی تو حاکم فلسطین ہیرولڈ خود اس کے افتتاح کے لیے آیا۔ اس دن یروشلم کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور یہودی جشن منانے میں مصروف تھے۔ اس جشن میں جہاں یروشلم کے مرد و زن شریک تھے، وہیں ہیروڈیاس بھی اس جشن میں بھرپور شرکت کر رہی تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ہیرولڈ کے بڑے بیٹے فلپ سے ہوتی ہے۔ فلپ ہیروڈیاس کے حسن کے جال میں پھنس کر رہ گیا۔ فلپ جو کہ پہلے ہی شادی شدہ تھا، لیکن اس زمانے میں بادشاہوں اور شہزادوں کا کئی شادیاں کرنے کا رواج عام تھا۔ فلپ ہیروڈیاس سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ اپنے شہر لے گیا۔ ہیروڈیاس کی دلی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ وہ جھونپڑی سے محل میں آ چکی تھی۔ اسے ہر وہ چیز حاصل ہو چکی تھی جس کی کبھی اس نے خواہش کی تھی، مگر کیا کریں اس ہوس کا جو کہ پوری ہی نہیں ہوتی۔ ہیروڈیاس کی بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی محل میں پہنچتے ہی مزید بڑھ گئی۔ اس نے ملکہ بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ فلپ جس کی پہلے کسی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے وارث کے لیے بہت پریشان تھا۔ ہیروڈیاس کی یہ خواہش تھی کہ وہ فلپ کو وارث دے اور ملکہ بن جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر بچے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن ہیروڈیاس کی ایک کنیز نے اسے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا، جو کہ شہر سے باہر ایک غار میں رہتی تھی۔ کنیز نے بتایا کہ لوگ اس بوڑھی عورت کے پاس اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں اور کامیاب واپس لوٹتے ہیں۔ ہیروڈیاس بھی اپنی مراد لے کر اس کنیز کے ساتھ بوڑھی کے پاس پہنچ گئی۔ بوڑھی عورت نے ہیروڈیاس کو بتایا کہ تمہاری اولاد ضرور ہوگی، اور وہ اتنی مشہور ہوگی کہ تیری اولاد کو لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ بوڑھی عورت کی اس پیشن گوئی پر ہیروڈیاس بہت خوش ہوئی۔ ابھی وہ اسی خوشی میں تھی کہ بوڑھی عورت نے کہا، مگر تیری اولاد اپنے گناہ عظیم کی وجہ سے یاد رکھی جائے گی۔ ہیروڈیاس یہ سن کر واپس چلی آئی۔ چند ہی ماہ بعد ہیروڈیاس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام سلومی رکھا گیا، مگر فلپ کو اس سے زیادہ خوشی نہ ہوئی، کیونکہ وہ لڑکے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ اس کے تخت کا کوئی وارث ہو سکے۔ ہیروڈیاس کی اہمیت اب اس محل میں پہلے جیسی نہ رہی۔ چند ہی دنوں کے بعد فلسطین کا حاکم ہیرولڈ یعنی فلپ کا باپ مر گیا، اور اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ فلسطین کی تقسیم میں سب سے چھوٹا حصہ فلپ کے حصے میں آیا، اور سب سے زیادہ آمدنی والا حصہ فلپ کے چھوٹے بھائی اینٹی پاس، جسے ہیرولڈ ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس کے حصے میں آیا۔ ہیروڈیاس اور اینٹی پاس کی پہلی ملاقات ہیرولڈ کی تدفین کے موقع پر ہوئی، اور وہ پہلی ہی نظر میں ہیروڈیاس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ ہیروڈیاس اب فلپ سے چھٹکارا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے اینٹی پاس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔
اور ایک دن فلپ کی سالگرہ کے موقع پر اس کے بھائیوں اور دوسری سلطنت کے حکمرانوں کو بلاوا بھیجا گیا۔ اینٹیپاس جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ ہیروڈیاس کی محبت میں کھنچا چلا آیا۔ ہیروڈیاس نے نہایت چالاکی سے اینٹیپاس سے اپنی اداؤں کا جادو دکھا کر وعدہ لے لیا کہ وہ اسے اپنی ملکہ عالیہ بنائے گا، اور ایک دن دونوں موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس بات پر فلپ اور اینٹیپاس کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں۔ بعد ازاں رومن حکومت کی مداخلت پر دونوں میں صلح ہو گئی۔ اینٹیپاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے اور ہیروڈیاس کو اینٹیپاس کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز تھے اور یروشلم شہر کے یہودیوں کو دعوت تبلیغ فرمایا کرتے۔ آپ علیہ السلام کا انداز بیان نہایت شیریں اور نرم ہوتا۔ لوگ جوق در جوق آپ علیہ السلام کی باتیں سننے چلے آتے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے۔ ان دنوں زیادہ تر یہودی عالم رومی سلطنت کے پٹھو ہوا کرتے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام بغیر کسی خوف کے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے تبلیغ کیا کرتے، اور آپ علیہ السلام کھلے الفاظ میں بادشاہ اینٹیپاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بھگا کر بغیر نکاح کے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ اینٹیپاس نے تو اس جانب توجہ نہ دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ لیکن ہیروڈیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، لہٰذا وہ آپ علیہ السلام کی جان کی دشمن ہو گئی، اور چونکہ وہ سلطنت کی ملکہ تھی تو اس نے آپ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں باغ کی دیکھ بھال کے کام پر لگا دیا۔ ہیروڈیاس نے کئی بار اینٹیپاس کو اس بات پر اکسایا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دے، مگر اینٹیپاس نہ مانا۔ ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی سلومی، جس نے اپنی ماں کی خوبصورتی کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، وہ اب جوان ہو چکی تھی اور کئی بادشاہ اور شہزادے اس کے خواب دیکھتے تھے۔ ایک دن وہ محل کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی تو اس کی نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایک معصومیت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا اور انہیں دعوت گناہ دی، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میں تمہیں دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور وہاں سے چلے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انکار سلومی کو ناگوار گزرا اور وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی، اور اب دونوں ہی ماں بیٹی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کی پیاسی ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اینٹیپاس کی سالگرہ کا دن آن پہنچا، جس میں شرکت کے لیے بہت سے حکمران اور روم کی سلطنت کے اعلیٰ عہدیداران شرکت کے لیے آئے۔ بادشاہ اینٹیپاس کے قدموں میں تحفوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ہیروڈیاس بادشاہ کو کہنے لگی کہ میرا تحفہ سب سے عظیم اور اعلیٰ ہوگا، کیونکہ آج آپ کے سامنے جشن میں میری بیٹی سلومی رقص پیش کرے گی۔ ہیروڈیاس نے کئی سال قبل سلومی کو رقص کی تربیت دلوانا شروع کر دی تھی، اور اب وہ مکمل تربیت یافتہ رقاصہ بن چکی تھی۔ پھر بھری محفل میں سلومی کا سحر آمیز رقص شروع ہوا، جس نے بادشاہ اینٹیپاس کو اپنے جال میں پھنسا لیا، اور بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ مانگ کیا مانگتی ہے۔ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو وہ پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں تھی۔
لہٰذا اس نے بیٹی سے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ۔ بیٹی بھی خوش ہو گئی کہ وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کی کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا، مگر اپنی محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ لہٰذا اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ اور یوں سپاہیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور ان کا سر کاٹ کر لے آئے۔ اور بادشاہ اینٹیپاس نے وہ سر ایک تھال میں سجا کر اپنی محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کے سامنے پیش کیا۔ روایات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا، اور اس بے گناہ خون کا بدلہ قدرت نے کچھ یوں لیا کہ اس واقعے کے بعد روم کا بادشاہ اینٹیپاس سے ناراض ہو گیا، اور اس نے اینٹیپاس کے بھتیجے ایگریپا کو اس کی سلطنت پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ ایگریپا نے اینٹیپاس کو شکست دی اور اینٹیپاس اور ہیروڈیاس کو زنجیریں پہنا کر سرے عام روم لے جانے کا حکم دیا۔ جب دونوں ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ انہیں پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں مجرموں کو ایک صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ سلومی کی باقی زندگی اینٹیپاس کے بھتیجے ایگریپا کی غلام بن کر گزری، اور یوں اس غار میں رہنے والی بوڑھی عورت کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، اور ہیروڈیاس اور اس کی بیٹی سلومی اس گناہ عظیم کی وجہ سے رہتی دنیا تک بد کردار عورتوں کی فہرست میں سر فہرست رہیں گی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔